الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، بہت سی جگہ یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ و رسولہ، لیکن ایک جگہ دونوں کو اکٹھا کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دسیوں جگہ یہ فرمایا اللہ کی میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک جگہ بات یہ کہ نمٹا دی کہ رسول کی اطاعت کر لو میری ہو جائے گی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اصل اطاعت رسول کی ہے، میری ہو جائے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دین ہے۔ ساری آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دو دائرے ہیں، جو حضور نے فرمایا ہے وہ کرنا ہے، جو حضور نے کیا ہے اس کی اطاعت کی، یہ سارا دین یہی ہے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے ایک بات اور فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے رسول ہیں، جو کہیں مان لو، جس سے منع کر رک جاؤ۔ بڑی جامع بات ہے، یہ میرے رسول ہیں، میرے نمائندے ہیں، جو دے دے لے لو، جس سے روکا رک جاؤ، جو فرمائے مان لو، جو جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے حوالے سے دو تین باتیں فرمائی ہیں۔ ایک یہ فرمائی ہے کہ اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ لکھتے تھے تو کسی نے کہا یار حضور کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، ساری باتیں نہ لکھا کرو۔ حضور سے ذکر فرمایا اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، حق۔ ایک موقع میں یہ فرمایا کہ میری باتیں سنتے ہو نا، آگے پہنچاؤ، اپنے تک نہیں رکھو۔ یہ حکم حجۃ الوداع پہ باقاعدہ پوری امت کو اجتماعی طور پہ حکم دیا کہ میری باتیں اپنے تک نہیں رکھو، کیا کرو، آگے پہنچاؤ۔ اور ہدیہ فرمائی ولو آیا، ایک بات بھی میری اگر معلوم ہے نا تو آگے پہنچاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اور اس کے بعد ایک صدی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ماحول یہ تھا کہ جو بھی حضور سے کسی نے سنا ہے نا، یا حضور کو کرتے دیکھا ہے، پیار کیا۔ اکابر صحابہ نے الصغار صحابہ کے سامنے بیان کیا، پوچھتے تھے، ایک مستقل موضوع ہے یہ، جو بعد میں آنے والے جن کو تھوڑا وقت ملا ہے یا جو بچے تھے پوچھتے تھے بڑوں سے، فلاں موقع پہ آپ سے کیا ہوا تھا، فلاں بات آپ نے سنی ہے، کیسے سنی ہے۔ یہ ماحول تھا۔ بڑے اکابر صحابہ جنہوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ بتاتے تھے اور چھوٹے پوچھتے تھے۔ ایک صدی اس ماحول میں گزری، روایت جس کو کہتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا کے ماحول میں گزری ہے ایک صدی، کہ جس کو جو معلوم ہے آگے پہنچایا ہے، جس کو جو معلوم نہیں پوچھا ہے۔ اس سارے ماحول کو دو لفظوں میں تعبیر کریں گے، جس کے پاس جس کو جو معلوم ہے نا اس سے آگے بات اس کو پتہ ہے، بھائی یہ فرمایا تھا، یہ کیا تھا۔ اور جس کے معلوم نہیں اس نے جس کو معلوم اس سے پوچھا ہے، یا فلاں بات کیسے ہوئی تھی، فلاں موقع کیسے تھا، فلاں واقعہ کیسے تھا۔ یہ اس ایک صدی۔ پھر صحابہ کرام کا دور تقریباً ایک صدی رہا ہے حضور کے بعد۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے جن لوگوں نے سنی تھی نا،
انہوں نے یاد کرنا، جمع کرنا. اب جس نے جس سے سنا اپنا علم محفوظ کیا. 1 صدی کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو سن 101 میں خلیفت بنے ہیں، یعنی پورا 1 صدی بعد، امیر المومنین ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس کا نظم بنایا کہ جو کسی نے سنا ہے نا، جس سے محفوظ کرو بھائی. قرآن پاک سرکاری سطح پر لکھنے کا اہتمام حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا، اور احادیث کو جمع کر کے محفوظ کرنے کا اہتمام 1 صدی کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان الفاظ 2 حکم دیے کہ بھئی جس علاقے میں جو صحابی بھی بیٹھے ہیں ان کی روایات کو محفوظ کرو. اپنے گورنروں کو لکھا تاکہ ظاہر آ جائے. اللہ پاک اپنے دورے کر ایک باقاعدہ اسباب کی دنیا میں لکھو بھائی، اور ہدایات دی کہ جہاں کوئی بزرگ، اب اس کو چھوٹے چلیے سبھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو صغار تھا وہ باقی تھے، وہ کبار تو بہت ہو گئے تھے. جہاں کوئی صحابی بیٹھے ہیں یا صحابہ سے سننے والا کوئی بڑا قابل بزرگ بیٹھا ہے، اس کے علوم کو محفوظ کرو. گورنروں کو آرڈر کیا ریکارڈ پہ لے آؤ تاکہ کوئی چیز ہم سے نکل نہ جائے. ایک بڑا دلچسپ ان کا آرڈر تھا مدینہ منورہ کے گورنر کو کہ بھائی مدینہ منورہ میں اس وقت جو صحابہ کرام میں سے کوئی بزرگ موجود ہے یا کبار تابعین میں، ان کے علوم کو محفوظ کرو. اور دیکھنا یہ ایک خاتون ہے، ان کے علوم کو محفوظ کرنے کا بطور خاص اہتمام کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کی وارث وہ ہے. یہاں تک اہتمام کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی محدثہ تھی، بہت بڑی فقیہہ تھی، بہت بڑی مفتیہ تھی، بہت بڑی مجتہدہ تھی. تو آپ کی 4-5 ناموں میں اس کا نام آتا ہے. تو فرمایا ان کے جو شاگرد ہیں ان سے بطور خاص اہتمام سے اس کے حضرت عائشہ کی بات ہمارے ریکارڈ سے رہ نہ جائے. یہ دور وہ تھا جمع کرنے کا. جمع کرنے کے بعد پھر ایک دور آیا، محدثین نے ان روایات کو جمع کیا اپنے ذوق کے مطابق. وہ 3-4 بڑی کتابوں کے نام آتے ہیں، ابن ابی شیبہ کا، عبدالرزاق کا، حمیدی کا رحمہ اللہ تعالی. جب ساری روایت جمع ہو گئی، سامنے آ گئی کہ اس کی یہ روایت ہے، اس کی روایت، لاکھوں میں تھی وہ. اب مرحلہ ہے چھانٹی کا. یہی ترتیب ہوتی ہے نا، پہلے کیا ہوتا ہے جمع، پھر کیا ہوتی ہے ترتیب، پھر کیا ہوتی ہے چھانٹی. یہ دور امام بخاری کا ہے. جو جمع ہو گیا ہے، جو مرتب ہو گیا ہے، اس میں سے پھر اب کیٹیگرائز کر، اس چھانٹی کا مطلب کیا ہے؟ کیٹیگرائز کرنا. چھانٹی کا ترجمہ سمجھ ہے کون سی جمع ہو گئی ہیں، اور لاکھوں کتاب بڑی محنت سے جمع ہو گئی ہیں، سرکاری سطح پر بھی جمع کر لی گئی ہیں. تو اب ان کی آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے چھانٹی کا، کہ کون سی روایت کس درجے کی ہے، کون سی کس درجے کی ہے. یہ چھانٹی کا دور جو ہے نا، اور کیٹیگرائز کرنے کا دور، یہ امام بخاری کا. انہوں نے پھر جو احادیث جمع ہوئی ہیں ان پہ جان کھپائی ہے. تو 2 دائرے تھے ان کے. روایات ظاہر بات ہے، ایک آدمی ایک بات کو 10 آدمی نقل کریں گے تو ایک ہی لفظ ہوگا، سب کے ایک ہی لفظ الفاظ، وہ اپنے لفظوں میں ذکر کرے گا، وہ اپنے لفظوں میں. روایت ایک ہوگی، روایتیں کتنی ہوں گی، یہ بات محفوظ رکھنے کی ہے. انہوں نے ایک بات فرمائی ہے، مجلس میں سنی ہے، 10 آدمیوں نے آپ کے نقل کی ہے، 10 نے ایک ہی طرح نقل کی ہوگی، اس کے الفاظ مختلف ہوں گے، اس کے مفہوم ایک ہوگا، الفاظ ایک ہوں گے نہیں ہوں گے. ایک تو روایات کو اس حوالے سے چیک کرنا کہ کون سے الفاظ حضور کے الفاظ کے زیادہ قریب ہیں. ان میں سے A1 کون ہے، A کون ہے، B1 کون ہے، B کون ہے. ایک کیٹیگرائز کی. محدثین نے بڑا کام کیا اس میں.
اچھا، ایک تو یہ دائرہ تھا روایات کو چیک کرنا کہ اس روایت کے الفاظ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے، لہجے مختلف ہے۔ دوسرا تھا کہ روایت کرنے والے لوگ، سب سے زیادہ کام اس پہ ہوا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے کہ میں نے صحابی سے سنا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا، کہنے والے کو چیک کرو۔ بات اپنے وزن سے بھی پہچانی جاتی ہے اور بات کہنے والے کے وزن سے بھی پہچانی جاتی ہے، کہی کس نے، یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کیا کہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کس نے کہا ہے۔ ایک بات کہنے والا بدل جائے تو بات کا وزن بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے۔ راویوں کی ذرا چھان پھٹک، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا، پوری دنیا کی تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا، نہ بادشاہ کے حوالے سے نہ کسی اور بزرگ کے حوالے سے، کہ یہ بات نقل کرنے والا خود کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے بھائی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کسی ایک ارشاد کو نقل کرنے میں کوئی چوتھے درجے میں بھی کسی کا نام آ گیا ہے، کھال اتار دیا بہت اچھی نسل، پیدا کہاں ہوا تھا، کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، سوتا کیسے تھا، باتیں کیسے کرتا تھا، حافظہ کیسا تھا، یادداشت کیسی تھی، بے مجلس کیسی تھی، بہت۔ ابھی آپ اس سے غصے تو آپ کو اندازہ ہو کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا نام حضور کی کسی روایت میں کسی درجے میں بھی آ گیا ہے، پہلے درجے کو چھیڑا نہیں کسی نے۔ جس نے کہا نا میں نے حضور سے سنا ہے، میں نے حضور کو دیکھا ہے، اس طبقے کو کسی نے چھیڑے ہی نہیں، وہ چھیڑا نہیں تھا، اس سے نیچے کسی کو چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ محدثین نے کمال کیا ہے، ذرا کرتے جا رہے ہیں، یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے، یہ بیان کرنے والا کیسا ہے، اس کا کیا درجہ ہے، لیکن جو ہی کسی نے کہا سمیعت رسول اللہ، وہ قلم رکھ دیا، بھائی یہ ٹھیک ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے کو دیکھا ہے۔ تو جس نے حضور کو دیکھا ہے یا حضور سے سنا ہے وہ کیا ہے، صحابی ہے، وہ قلم رکھ دینا، بات یہ ٹھیک ہے، نیچے چیز دیکھیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور سے براہ راست سننے والوں کو چھیڑا نہیں اور اس سے نیچے کسی کو چھوڑا نہیں، بالکل سامنے الٹرا ساؤنڈ کیا پورا۔ یہ ناقدین حدیث کیا ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، ہر چیز چیک کی اور ایک پورا ذخیرہ جمع کر دیا۔ یہ دو کام کیے، یہ کام کرنے، چھانٹی کا کام کرنے والوں نے کہ روایت کے اصل الفاظ کیا ہے اور روایت کرنے والا بندہ کون ہے، یہ دو کام کرنے میں بیسیوں محدثین ہیں جنہوں نے چھانٹی کی ہے، ان کے امام بخاری ہیں۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ امت نے کس پر سب سے اعتماد کیا ہے، لیکن لیول ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کیا ہے، امام بخاری کی کتاب کو کیا عنوان دیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح البخاری، اور قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بخاری شریف۔ یہ تو بخاری شریف کا آج بار بار بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف کا مختصر تعارف۔ لیکن بخاری شریف کیا چیز ہے، اس پر دو تین باتیں مختصر اور عرض کریں۔ بخاری شریف اس کا نام نہیں، اب ہم نے رکھا ہوا ہے، نک نیم ہوتا ہے نا، اور نک نیم ہی اس کا نام ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام اور ہے، عام مختصر نام تو الجامع صحیح، پورا نام یہ بھی نہیں ہے، پورا نام پورا تعارف ہے، نام ہی کافی ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، ایک نام ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے،
اگر یاد رہیں یا دوبارہ سنا لیتا ہوں۔ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ لفظ ایک ترجمہ کر دیتا ہوں۔ الجامع، پہلی بات یہ ہے دین کی، مسلمان کی ضرورت کے جتنے شعبے ہیں نا سب کی جامع ہے۔ اس پہ کتاب نماز کے مسائل بھی ہیں، روزے کے مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہے، تفسیر بھی ہے، جہاد بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ الجامع کا ایک اس طرح ہی معنی یہ ہے۔ اور ایک معنی میں کیا کرتا ہوں آج کے دور کے حوالے سے، انسانی سوسائٹی کے مسائل جو نا ان کی درجہ بندی کرو، تقسیم کرو، 20-25 عنوان آئیں گے، وہ ایک فہرست بناؤ اور بخاری شریف کی فہرست کے ساتھ کیا کہتے ہیں ٹیلی کرو۔ میں ایک بات آج کو سمجھانے کا عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں انسانی سوسائٹی کے سماج کے جو مسائل ہیں ان کی ایک فہرست بناؤ، ان کو کیٹیگرائز کرو، یہ باب 50-100 باب بنیں گے۔ اس فہرست کا بخاری شریف کی فہرست کے ساتھ تقابل کر لو، اگر کوئی مسئلہ رہ گیا تو مجھ سے پوچھو، پوری تسلی کے ساتھ کرو۔ آج کے دور کے انسانی سماج کے مسائل کی فہرست بناؤ، ان کو کیٹیگرائز کرو، درجہ بندی کرو اور بخاری شریف کی فہرست کے ساتھ تقابل کرو۔ کوئی مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ تو ہے امام بخاری نے ٹچ نہیں کیا، مجھ سے پوچھو، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ الجامع کا معنی انسانی سوسائٹی کے تمام ضروری مسائل کا جامع۔ دوسرا الصحیح، امام بخاری گارنٹی دیتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف میں جو روایت بیان کی ہے صحیح نہیں اصح ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ صحیح کیا ہوتا ہے، اور میرے لیول کی ہے، جو میرا لیول ہے نا میری روایت کا وہی لیول ہے۔ بخاری شریف میں کوئی روایت کمزور نہیں ہے۔ الجامع۔ تیسری بات المسند، کوئی روایت ایسی بیان نہیں کی جس میں مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی خلا ہو۔ پورے مسند کا معنی یہ ہے کہ بیان کرنے والے محدث کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زنجیر پوری ہے، کوئی کڑی درمیان میں غائب نہیں۔ المسند۔ اچھا المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر۔ مختصر 20 روایات میں سے چن کر ایک روایت میں نے جو ٹاپ کی ہے نا وہ لی ہے۔ ایک روایت میں میرے سامنے 20 روایات ہیں، ان میں سے سب کے ٹاپ کی ہے نا وہ میں نے لی ہے۔ یہ تو ہے یہ سند کے حوالے سے۔ میٹر کیا ہے اس کا؟ یہ تو سند کا درجہ بیان کیا نا، اس کا میٹر کیا ہے؟ 3 لفظ، من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ حضور کے ارشادات، حضور کے اعمال اور حضور کی پوری تاریخ، واقعات، کوئی شے رہ گئی؟ من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جتنے ارشادات بھی ہیں ان کا میرا نچوڑ بیان کر دیا۔ اور سننہ، حضور کے اعمال، سیرت طیبہ، سنت مبارکہ جتنی بھی ہے میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ ایامہ، ایامہ ہی حضور کی پوری تاریخ، ولادت باصادت سے لے کر وصال تک پوری تاریخ جمع کر دی۔ یہ اقوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، بیک گراؤنڈ بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ یہ تو بخاری شریف امام بخاری اپنا کتاب کا کام خود کروا رہے ہیں، یہ اس کا لیول ہے، یہ اس کا میٹر ہے۔ ایک تعارف حضرت شاہ ولی اللہ نے کروایا، وہ کرا کے ایک بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن میں خلاصۃ الخلاصہ کر رہا ہوں۔ عام طور پہ ہم بخاری شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، تو جی حدیث کی بخاری کو کسی لوگ کی کتاب کہتے ہیں ہے، لیکن صرف حدیث کی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک موضوع پر ترجمہ ابواب رسالہ لکھا، پہ کیا کہ یہ 5 علوم کا پیکج ہے، یہ ایک علم کی کتاب نہیں ہے، 5 علوم کا پیکج ہے۔ سب سے پہلے اس میں تفسیر ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر کی آیات کتاب و تفسیر میں جمع کیا وہ تو الگ ہیں، لیکن آپ کو بخاری شریف میں کوئی شاید ایک صفحہ بھی ایسا نہ ملے جس میں ترجمۃ الباب میں کوئی آیت کا جملہ، آیت کا کوئی لفظ قرآن پاک کا نہیں ہے اور اس کی دلالت۔ یہ صرف بخاری کا ہی امتحان ہے۔ کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی ترجمۃ الباب میں قرآن پاک کسی جملے کی، آیت کی، لفظ کی تشریح نہیں۔ یہ سب سے زیادہ مواد اس کس کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پر یہ صرف مسئلہ بیان نہیں کر، یہ حدیث بیان نہیں کرتے، مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے۔ حدیث بیان کرنا حدیث ہے اور مسئلہ بیان کرنا فقہ ہے۔ یہ روایت حضور، یہ بات حضور نے فرمائی تھی، انہوں نے نقل کیا، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ اس حدیث میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ کیا ہے؟ فقہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے نکالے، مسئلے زیادہ نکالے، اسے تھوڑی بیان کیا۔ یہ فقہ کی کتاب، اپنی ترتیب کے اعتبار سے فقہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری ایک مسئلہ بیان کریں گے، اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت لائیں گے، حدیث لائیں گے، آثار صحابہ لائیں گے، مسئلہ بیان کر کے دلائل نقل کرتے ہیں۔ یہ فقہ کی ترتیب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ تفسیر کی۔ تفسیر کے بعد کس کی کتاب ہے؟ فقہ۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ کا ذوق یہ بھی ہے کہ تاریخی واقعات بڑے مزے لے کر، میں خود تاریخ کا طالب علم ہوں، بہت انجوائے کرتا ہوں۔ تاریخی اہمیت کے واقعات، ہجرت کیسے ہوئی تھی، افق کا واقعہ کیسے ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر کا انتخاب کیسے ہوا تھا، حضرت عثمان کو کیسے خلیفہ بنایا گیا تھا، حضرت عمر کیسے بنے تھے، یہ سارے تاریخی اہمیت کے واقعات جتنے مزے اور اہتمام کے ساتھ بخاری بیان کرتا کوئی بھی نہیں کرتا۔ مورخ بھی ہے، اس کا سیر و مغازی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ایام سے تعبیر کیا ہے، ذکرہم بایام اللہ۔ تاریخ کے لیے قرآن پاک نے کون سی اصطلاح بولی ہے؟ ایام اللہ، ذکرہم بایام اللہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے ایام بسننہ ہی و ایام ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، تاریخ کے اہم واقعات بڑے اہتمام سے بیان کی تھی۔ کس کی کتاب ہے؟ تاریخ کی، سیرت، تفسیر کی، فقہ کی، اور کس کی؟ تاریخ کی۔ زہد و رقائق کی کتاب ہے یہ، زہد و رقائق۔ دنیا سے بے رغبتی، دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تصور۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی باتیں اور دلوں کو نرم کرنے والی باتیں ہماری اصطلاح میں کیا کہلاتی ہیں؟ تصوف، سلوک۔ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کی زہد و رقائق بھی اس میں شامل ہے، اور پوری، بلکہ کہتے ہیں امام بخاری کے استاد محترم تھے حضرت عبداللہ بن مبارک۔ امام بخاری کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ بات بھی طلباء کے سر جب مطلقاً کسی امیر المومنین فی الحدیث کو کسی کہا جاتا ہے، نام نہ لیا جائے اور امیر المومنین فی الحدیث کہا جائے، عبداللہ بن مبارک، اس طرح کا مولوی صاحب، صوفی بھی، مجاہد بھی، ان کی کتاب ہے الزہد والرقائق۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ پوری سے موتی ہے۔ اس چوتھے نمبر پر کس کی کتاب ہے؟ تصور کی، اور حدیث کی تو ہے ہی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر، فقہ، تاریخ، تصوف اور حدیث، ان 5 علوم کا پیکج ہے۔ اللہ پاک نے اس سے یہ اعزاز بخشا ہے۔ دنیا میں حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی مقبول ہوئی ہیں، ساری بہت سی صحیح ہیں، لیکن سب سے زیادہ قبولیت کس کو نصیب ہوئی ہے؟ امام بخاری کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے علمی فیوز سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم.